سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن فوائد و برکات میں، معجزات میں، دولت و برکت کے حصول کے لیے یہ قرآن کریم کی بہت بڑی صورت ہے۔ سورۃ کوثر کی بہت فضیلتیں ہیں۔ سورۃ کوثر کا انتہائی مجرب اور برکت اور طاقتور عمل ہے، وظیفہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو فقیر کو بادشاہ اور بد نصیبے کو نصیب دار بنا دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو دولت کے حصول کے لیے، رزق کے حلال کے اندر برکت کے لیے، کاروبار کے اندر برکت کے لیے اور گھر کے اندر برکت کے لیے اس عمل کو، اس سورۃ کوثر کو پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ اور سورۃ کوثر یہ وہ صورت ہے کہ اگر کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تو سورۃ کوثر کا ورد کرے۔ دشمن کی شر سے بچنے کے لیے سورۃ کوثر کا ورد کرے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے جو اس نے آپ پر عمل کیا ہے، جادو کیا ہے، تویز کیا ہے، تو اس پر واپس ڈالنے کے لیے سورۃ کوثر انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ کریں۔ قرض دار ہیں تو آپ اس عمل کو کریں، سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ اسی طرح اگر آپ بڑے گھر اور بڑی گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، دنیا کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے جو سورۃ کوثر کے پڑھنے سے حل نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر بڑی بڑی فوائد اور بڑی بڑی برکات رکھی ہیں۔ تو سورۃ کوثر آج بچے کو زبانی یاد ہے، تو میرے پیارے بھائی سورۃ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ صرف یہ 3 دن کا بتایا ہوا عمل جو میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح وقت پر ادا یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائی 3 دن کے اندر آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، آپ غنی ہو جائیں گے۔ آپ کی ساری حاجات، تمام خواہشات، نیک جائز مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ بے حد مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور سورۃ کوثر کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضور علیہ السلام کے لخت جگر کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو لوگوں نے، کافروں نے، کفار مکہ نے حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کا معنی ہے کہ جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جو بے اولاد ہو، تو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت نازل فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اے محبوب، ابتر آپ نہیں ہیں بلکہ وہ بدبخت ہیں ابتر جو آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی کفار مکہ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ اور حضور امام الانبیاء علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک چشمہ عطا فرمائے گا، اس کا نام ہوگا کوثر۔ حوض کوثر کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور احادیث میں بھی بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام اس حوض کوثر کے ذریعے سے اپنی امت کی مغفرت کروا سکیں گے، اپنی گنہگار امت کو اپنے دست شفقت سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ ان گناہگاروں کو جنت نصیب فرما دے گا۔ تو حوض کوثر، اس کوثر کا اس چھوٹی سی صورت میں ذکر ہے۔ تو یہ انتہائی اہم اور آزمودہ عمل ہے، مجرب عمل ہے، اس کو لازمی کریں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ ہم نے کرنا کیسے اور کس وقت کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم نے اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور مسلسل ہم نے اس کو 3 دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، چاہے ہم فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، کسی بھی وقت میں ہم بیٹھ کے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، تو ہم نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود آتا ہو، لیکن افضل اور اول ترین جو درود ہے وہ ہے درود ابراہیمی، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار درود ہے۔ تو درود ابراہیمی کا کوشش کریں کہ آپ ورد کریں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس درود ابراہیمی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ چھوٹی سی صورت، یہ جو غریب کو امیر بنانے والی اور فقیر کو بادشاہ بنانے والی اور بد نصیبے کی نصیبوں کو بدل دینے والی، تقدیروں کو بدل دینے والی یہ چھوٹی سی صورت، صورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس چھوٹی سی صورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یہی عمل کرنا ہے صرف۔ پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھ کے وہیں پہ پھر اسی عمل کو دہرانا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یعنی جمعہ میں دن کے وقت بھی یہ تسبیح کرے، اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے پھر آپ نے اسی عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی حاجات جو ہے ان کو دل میں لے کے بیٹھنا ہے، اور تصور روضہ رسول کو کر کے بیٹھنا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنے، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں گے، خواہشات ہوں گی، اس کو اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کوثر کی برکت سے، درود کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت نہیں رہے گی جو پوری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ ساری حاجات کو پورا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی، ایک دفعہ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، 3 دن کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کئی لوگوں کی زندگیاں اس سے سنوری ہیں اور مالا مال ہو گئے، دولت مند ہو گئے۔ اس عمل کو کریں تو جمعہ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ دن کو کرنا ہے عمل، پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے جمعہ کو بھی ایسے کرنا ہے، ہفتے کو بھی، اتوار کو بھی ایسے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے ہم نے یہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ پھر ہم نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ پھر ہم نے جو ہماری حاجات ہیں، جو نیک جائز مقاصد ہے، خواہشات ہیں، ان کو ہم نے اپنے سینے میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر ہم نے یہ عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس عظیم صورت کے صدقے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ بے حد مجرب اور برکت اور طاقتور وظیفہ ہے، اور انتہائی آزمودہ عمل ہے یہ سورۃ کوثر کا۔ میرے پیارے بھائی، اس سورہ کوثر کے عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ باقی وہ مالک ہے، وہ خالق لم یزل ہے، وہ اس نے انسان سے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق للعباد، کہ بندوں کو رزق دینے والی مجھ خدا کی ذات ہے، وہی مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو ذلیل کرے، وہی مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ جس کو چاہے جو دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اس نے ہمارے لیے وسائل بھی پیدا فرمائے ہیں۔ وہ وسائل یہ ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم 5 وقت نماز پڑھیں، ہم حقوق اللہ کی پیروی کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جب رب کی ذات بندے سے راضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مال و دولت اور ہر قسم کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی امتحان اور آزمائش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں امتحان اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اور میرے پیارے بھائی، اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو میرے پیارے بھائی، اس کو آگے دوست احباب تک شیئر کرنا، یہ آپ کا کام ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ جتنے لوگ دیکھیں گے وہ یہ عمل کریں گے، اگر ان کو اس سے فائدہ ہو گیا، اگر وہ غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے، تو میرے پیارے بھائی، اس کا فائدہ نہ صرف مجھے ہوگا بلکہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے آگے شیئر کی، میرے ساتھ مل کر آپ نے اس ویڈیو کو آگے دوستوں تک پہنچایا۔ اور میرے پیارے بھائی، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پیارا سا 10 مرتبہ درود پڑھ کے کمنٹ کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔